بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عاد عدوك بين جنبيك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگ اور دوستو، بقرعید کا وقت ختم ہو گیا. بقرعید کا عید الاضحیٰ جو تھا وہ قربانی کے ایام ختم ہو گئے، اور پچھلے جمعہ قربانی کی روح اور عرفہ کے دن کی حقیقت اور عرفہ کے روزے کی تحقیق کے بارے میں بیان تھا. لیکن قربانی کی جو روح کے بارے میں بیان کر رہا تھا، بہت باتیں اس میں رہ گئی تھی. اس لیے میں سوچا کہ اس ہفتہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچا دوں کہ قربانی کا جو اصل مقصد ہے وہ نفس کو فنا کرنا، اپنے نفس کو، اپنے آرزو کو، اپنے خواہشات کو، اپنے جذبات کو اللہ کے واسطے قربان کر دینا. کہ جس طرح آپ جماعت میں نکل کر کے 6 نمبر کے جب حلقہ لگاتے ہیں، مذاکرہ کرتے ہیں کہ کلمہ کا مقصد ہے کہ دل کی گہرائیوں میں اس بات کا یقین ہو جائے کہ جو کچھ کائنات میں کرنے والی ذات ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے اور غیر اللہ کچھ نہیں کر سکتی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں 100% کامیابی اور غیروں کے طریقے میں 100% ناکامی، اس کا یقین دل کی گہرائیوں میں بیٹھ جائے. نماز کا مقصد کہ جس طرح نماز کے اندر ہم لوگ زندگی گزارتے ہیں، اسی طرح نماز کے باہر والی زندگی بھی اللہ کے حکم پر آ جائے. تو اسی طرح قربانی کا مقصد ہے کہ اپنے دل کے خواہشات اور دل کے جذبات، دل کے ارمان، دل کے آرزو یہ ختم ہو جائے، فنا ہو جائے، اور اللہ کے لیے سارے کاموں کو کرنے والے بن جائیں. اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، کہ میری نماز، میری قربانی، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور میری موت اور میری زندگی یہ اللہ کے لیے ہے. اور میرے دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو جو کامیابی رکھی ہے وہ اسی نفس کے پامال کرنے میں، اسی نفس کو مارنے کے اندر رکھا ہے. اور اس زمانے کے اندر ہم لوگ جو پریشان ہیں خواہشات نفس کی وجہ سے، اور قرآن پاک نے بھی کہا ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس بہت زیادہ برائیوں کا حکم دینے والا ہے. جیسے علامہ ایک تو ہوتا عالم بمعنی جاننے والا، اور ایک ہوتا علامہ بہت زیادہ جاننے والا. تو اسی طرح ایک ہوتا عامر حکم کرنے والا، اور ایک ہے امارہ بہت زیادہ حکم کرنے والا. یعنی یہ نفس ہمارے دل کے اندر جو ایک خواہش ہے، اور اس خواہش کی وجہ سے دل کے اندر جو تقاضے پیدا ہوتے ہیں، اور اس تقاضا کی وجہ سے ہم لوگ عمل کرتے ہیں، وہ نفس انسان کے لیے سب سے زیادہ بڑا دشمن ہے. اللہ کے نبی بھی فرمائے اِنَّ عَادَ عَدُوِّكَ بَيْنَ جَنبَيْكَ، کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو تمہارے دونوں پہلو کے بیچ میں رہتا ہے، یعنی دل میں جو رہتا ہے. یہ نفس بڑا خطرناک ہے، اور ایسا نہیں کہ نفس ہم کو مجبور کر دے گا. علامہ بوصیری رحمت اللہ علیہ قصیدے بردہ کے اندر ایک شعر لکھے ہیں کہ النفس کالطفل
کہ نفس جو ہے وہ دودھ پیتے بچہ کی طرح ہے. ان تم ہل ہو تشبو علی الرضائی، کہ اگر تو اس کو چھوڑ دے گا تو یہ دودھ پینے کے لیے بالکل جواں مرد رہے گا، دودھ پینے کی عادت نہیں چھوڑے گا. اور اگر تم لوگ اس کو دودھ چھوڑا دو بچے کو تو وہ چھوڑ دیتا ہے. تو اسی طرح نفس اور شیطان اگرچہ یہ دونوں انسان کے خصوصاً مسلمانوں کے بڑے دشمن ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ ہم کو زبردستی یہ گناہ کرائیں گے. اللہ نے شیطان کے بارے میں بھی فرمایا وَإِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا، کہ شیطان کا مکر و فریب یہ بھی کمزور ہے. اور نفس جو ہے یہ اگر آدمی ڈٹ جائے تو اس کے مقابلے میں بالکل یہ بلی بن جاتی ہے، اور نفس کے سامنے جو ہتھیار ڈال دے تو اس کے سامنے یہ نفس شیر بن جاتا ہے. تو میرے دوستو یہ دنیا دیکھیے، دنیا جو ہے یہ عالم تین طرح کے ہیں، ایک دنیا اور ایک جنت اور ایک جہنم. جنت کے اندر تو اللہ کا اعلان ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ جنت میں تمہارے وہ چیزیں ملیں گی جو تمہاری خواہشات ہے، اور جو کچھ تم چاہو گے ویسا ہی ہوگا. انار پاس میں نہیں ہے لیکن طبیعت چاہی کہ جوس پیئیں گے، جیسی ہی خواہش ہوئی تمہارے سامنے جوس آ جائے گا. اور جہنم اتنا خطرناک ہے کہ وہاں کوئی بھی ضرورت اور خواہش پوری ہونے کی جگہ ہے ہی نہیں. اور دنیا ایسی جگہ ہے جہاں پر جائز خواہش پوری ہوگی اور ناجائز خواہش پوری نہیں ہوگی. چاہے وہ کتنا بڑا بادشاہ بن جائے یا کتنا ہی بڑا ولی بن جائے، چاہے دنیا دار ہو یا دیندار ہو، ایک بھی آدمی دنیا کے اندر آپ نہیں دکھا سکتے ہیں جس کی ہر خواہش پوری ہو جائے اور وہ آرام سے ہو. دنیا میں آپ ایک بھی ایسی مثال پیش نہیں کر سکتے ہیں. چنانچہ کتابوں میں مخزن اخلاق کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی بڑا دعا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے خضر علیہ السلام سے ملاقات کروا دیجئے کہ ان سے دعا کرواؤں گا اور اپنی زندگی سدھروا لوں گا، اپنی زندگی بن جائے گی. یہ دعا کر رہا تھا. 1 سال تک مسلسل دعا کرتے رہا تو خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، اور خضر علیہ السلام سے کہا کہ اب میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میری زندگی اچھی ہو جائے. تو خضر علیہ السلام بولے کہ تم آدمی تلاش کرو، 1 سال کا وقت دیتا ہوں، آدمی تلاش کرو، کس کے جیسے بننے کی خواہش کرتے ہو، میں اس کے جیسا بننے کی دعا کر دوں گا. چنانچہ وہ مسلمان بندہ تلاش کرتا رہا، ہر ایک کے پاس جاتا تو کہتا تم ٹھیک ہو، بولتا نہیں میں ٹھیک نہیں ہوں. الغرض 1 سال تک چکر کاٹتا رہا، کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ملا جو بالکل مطمئن ہو اور دنیا کے اندر سکھ سے ہو. سارے کے سارے لوگ پریشان تھے. ایک آدمی کو دیکھا کہ سونے کے جھولے پر جھول رہا ہے، سونے چاندی کی دکان ہے، بچے بڑے خوبصورت ہیں، عالی شان بلڈنگ ہے، دولت کے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے. وہ آدمی رک گیا اور اسے گھور کر کے دیکھنے لگا. تو وہ آدمی سنار کہا کہ بھائی تم مجھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں خضر علیہ السلام سے دعا کراؤں گا کہ تمہارے جیسا بن جاؤں تاکہ میری زندگی بھی اچھی گزرے. تو اس آدمی نے کہا کہ خدا کے واسطے میرے جیسے بننے کی دعا مت کرنا، میں اگرچہ دیکھنے میں بڑا اچھا ہوں لیکن میں اندر سے نہایت گھٹ گھٹ کر کے مر رہا ہوں. یہ جو تم دیکھ رہے ہو اولاد، یہ سب کے سب میرے نوکر چاکر کے ہیں. واقعہ یہ ہوا کہ میری بیوی بڑی خوبصورت تھی اور بیوی بیمار ہو گئی تو میں رونے لگا کہ تم مر جاؤ گی تو میری زندگی بڑی خراب ہو جائے گی. بیوی نے کہا کہ مرد کے لیے کیا بات، دوسری بیوی مل جائے گی. تو میں نے اس کی فرط محبت میں اپنا رگ کاٹ لیا اور میں عورت کے لائق نہیں رہا. اگرچہ دنیا والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری اولاد ہے لیکن ساری اولاد
میرے نوکر چاکر کی ہے، اگرچہ دنیا والے کچھ سمجھ رہے ہیں لیکن اندر کا معاملہ کچھ ہے، خدا کے واسطے میرے جیسے بننے کی دعا مت کروانا۔ یہ واپس 1 سال کے بعد خضر علیہ السلام کے پاس گیا اور خضر علیہ السلام بولے کہ کوئی آدمی ملا، تو اس آدمی نے کہا کہ اے خضر، میں تو پریشان ہو گیا آدمی کو تلاش کرتے کرتے، لیکن کوئی ایک بھی آدمی ایسا نہیں ملا جو دنیا میں سکون سے ہو۔ الغرض مجھے حاصل کلام یہ ہے کہ عرض کرنا کہ دنیا کے اندر چاہے کتنا ہی بڑا دولت مند ہو یا کتنا ہی بڑا غریب ہو، کتنا ہی بڑا بادشاہ ہو، کتنا ہی بڑا دنیا دار ہو یا کتنا ہی بڑا دیندار ولی قطب ابدال ہو، کسی کی بھی دنیا کے اندر خواہش پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ خواہش اور آرزو پورے ہونے کی جگہ اللہ نے اعلان کیا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ کہ جنت میں تمہاری خواہشات پوری ہوگی۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جو سب سے زیادہ قسم کھایا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا کہ قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا اور قسم ہے چاند کی اور اس کے طلوع ہونے کی، تو اس سے سب سے زیادہ قسم کھا کر کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ ہم نے انسان کے دلوں میں گناہوں کا جذبہ اور نیکی کا جذبہ داخل کیا ہے۔ علماء کرام مفسرین اعظام یہاں پر ایک نقطہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ برائی کا ذکر پہلے کیے اور نیکی کا ذکر بعد میں کیے۔ اس کے اندر نقطہ یہ لکھے ہیں کہ ہم لوگ جو پریشان ہوتے ہیں کہ دل میں گناہ کرنے کا خواہش پیدا ہوتی ہے، برے برے خیالات آتے ہیں، برے برے جذبات پیدا ہوتے ہیں، علماء لکھتے ہیں کہ جس آدمی کے دل میں جتنی زیادہ برائی کا شوق، جتنی زیادہ برائی کا جذبہ، جتنا زیادہ گناہ کا جذبہ ہوگا اور وہ اس کو دبائے گا، اس کی ترقی اتنا ہی زیادہ ہوگی۔ اس لیے پہلے نیکی کا تذکرہ ہے، پہلے برائی کا تذکرہ ہے، اور وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ کہ اپنے کے خواہشات نفس سے جو آدمی رک گیا تو اللہ نے اس کے لیے جنت کو آلات کر دیا۔ اور قرآن نے بھی کہا ان النفس لامارۃ بالسوء انتہا بہت زیادہ برائی کا حکم کرنے والا ہے، نفس کی خاصیت ہی ہے برائی کا حکم کرنے والا۔ لیکن جس طریقے سے ہم لوگ بچپن کی زندگی گزارے، بچپن میں پڑھنے کسی کی طبیعت نہیں چاہتی ہے اور کام کرنے کی طبیعت نہیں چاہتی ہے، لیکن جب بچہ زبردستی کر کے پڑھتا ہے تو پڑھائی میں جب لذت آ جاتی ہے تو اس کو اسی کے اندر چین آتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے دوستو، ہم لوگوں کو شروع میں نیکی کرنے میں بڑی دقت ہوگی، فجر کی نماز پڑھنے میں بڑی دقت ہوگی، حسین چہرہ آ جائے تو آنکھ کو جھکانے میں بڑی دقت ہوگی، اور بڑھیا کھانے کی عادت ہے آمدنی کم ہو جائے تو سوکھے کھانے میں بڑی دقت ہوگی۔ لیکن اللہ کے ڈر سے اگر نفس کو روک لیا تو پھر نماز پڑھے بغیر آدمی کو چین نہیں آتا ہے، اور آدمی کی جو ترقی ہوتی ہے اسی نفس کو روکنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انسان کے اندر جو گناہ کا داعیہ اور گناہ کرنے کا جو جذبہ پیدا ہوتا ہے یہ مثل پٹرول اور ایندھن کے ہے کہ جس طرح جہاز میں جتنا زیادہ ایندھن ہوگا اس کی پرواز اتنی زیادہ دور تک جائے گی، اور تیل جتنا زیادہ کم ہوگا اس کی پرواز اور اڑان اتنی ہی کم ہوگی۔ اسی طرح جس انسان کے دل کے اندر گناہ کے جتنا زیادہ داعیہ پیدا ہوگا اور نفس کو روکے گا، اس کی پرواز، اس کی بلندی اللہ کے نزدیک اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ اور گناہ کا جذبہ اگر دل میں پیدا ہو تو اس سے نیکی میں، تقوی میں کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ تھانوی رحمت اللہ علیہ مثال دیتے ہیں کہ جیسے کہ رمضان کے مہینے میں کھانے کی طبیعت چاہتی ہے
پانی پینے کی طبیعت چاہتی ہے، لیکن طبیعت لاکھ چاہے روزہ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ ثواب میں بڑھوتری ہوگی کہ میرا بندہ کھانے کے اکیلے کمرے میں موجود ہے، فریج کا پانی موجود ہے، بہترین کھانا موجود ہے، لیکن اللہ کے ڈر سے نہیں کھا رہا ہے، نفس میں کھانے کی طبیعت چاہ رہی ہے لیکن اللہ کے ڈر سے رک گیا، اس کے روزے کا ثواب بڑھ جائے گا۔ اسی طرح گناہ کرنے کی طبیعت چاہتی ہے لیکن اللہ کے ڈر سے رک گیا تو اس آدمی کی ترقی اتنا ہی زیادہ ہو۔ اس لیے دل میں اگر گناہ کرنے کی، برائی کا وسوسہ پیدا ہوتا، بعض لوگ روتے ہیں کہ دیکھیے میرے دل میں گناہ کا دائیا پیدا ہوتا ہے، یہ پریشانی وہ پریشانی، یہ پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اگر دل میں گناہ کا جذبہ ہو تبھی تو اس گناہ کے جذبہ کو ذبح کرنے کی وجہ سے ترقی ہوگی۔ جیسے کہ بعض لوگ وَحَمَّا بِهِ وَحَمَّا بِهَا کہ یوسف علیہ السلام کے دل میں داعیہ پیدا ہوا، تو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی ہو کر کے ان کے دل میں داعیہ پیدا ہوا، تو ارے زلیخا جو بہکائی، اگر یوسف علیہ السلام کے دل میں جذبات نہیں ہوتے تو نیکی کس بات کی ملتی؟ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جبرائیل امین یہ تو متقی نہیں ہو سکتے ہیں، نیک ضرور ہیں، معصوم ضرور ہیں، فرشتے معصوم ہوتے ہیں لیکن متقی نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہ فرشتے کے گود میں پتھر ڈال دو یا دنیا کی سب سے بہترین خوبصورت چہرے والی لڑکی ڈال دو، فرشتے کے اندر گناہ کرنے کی طاقت ہے ہی نہیں، اس لیے فرشتہ متقی نہیں ہو سکتا ہے اور انسان متقی ہوتا ہے، اس لیے کہ تقوی اسی وقت پیدا ہوگا جب کہ دل میں گناہ کرنے کی طاقت ہو اور نفس میں گناہ کرنے کی طاقت ہو اور اس کو دبا لے، تب جا کر کے تقوی پیدا ہوگا۔ اور فرشتے میں تو گناہ چاہنے کے باوجود کرنے کی طاقت نہیں ہے، اس لیے فرشتہ متقی نہیں ہو سکتا، متقی تو صرف انسان اور جنات ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان وساوس سے اور یہ جو دل میں برے خیالات ہوتے ہیں ان سے گھبرانا نہیں ہے، اور میرے دوستو موت تک ہمیں مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ یہ جو ہم لوگ جو کیا ہے بولتے ہیں کہ مرید ہوئے، مرید کے لغوی معنی آتے ہیں ارادہ کرنے والا، لیکن باب افعال کی ایک خاصیت ہے سلب ماخذ، مرید کا اصلی معنی ہوتا ہے کہ اپنے ارادہ کو ہم ختم کر دیے، میرے شیخ قرآن اور حدیث کے مطابق جو حکم دیں گے میں اپنے شیخ اور پیر کی بات مانوں گا اور اپنے ارادہ کو میں نے فنا کر دیا، یہ مرید کا مطلب ہوتا ہے۔ اور یہ مجاہدہ اسی لیے ہے، اللہ کے نبی جو فرمائے والمجاہد من جاہد نفسہ، کہ اصل مجاہد وہ شخص ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔ یعنی اللہ کے نبی جب ایک غزوہ سے لوٹے تو فرمائے رجانا من الجہاد الى الاصغر الى الاکبر، من الاصغر الى الاکبر، کہ ہم چھوٹے جہاد سے نکل کر کے بڑے جہاد کی طرف آئے۔ یعنی دشمن سے مقابلہ کرنا یہ تو آسان ہے، لیکن نفس یہ اتنا بڑا شیطان ہے، اتنا بڑا دشمن ہے کہ اس نفس سے مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ اور یہ نفس جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ بالکل کمینہ ہے، کہ جو آدمی کمینہ خصلت ہوتا ہے تو کمزور کو دیکھ کر کے اس کو بڑی طاقت آئے گی اور بڑا جوش اور جذبہ دکھائے گا، لیکن اگر اس کے سامنے کوئی طاقتور آ جائے تو وہی بوس جو ہے پیچھے ہٹ جائے گا بلی کی طرح۔ اسی طرح انسان کا جو اصل چیز ہے نفس اور ارادہ، کے جب آدمی ارادہ کر لے اور نفس کے خلاف چلنے لگے تو اللہ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا، کہ جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور اس کا ہاتھ پکڑ کر کے چلائیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اے بندو تم لوگ میرے خاطر اپنے نفس کی قربانی دو، پھر دیکھو میں اب تمہارا ہاتھ پکڑ کر کے نیکی کے راستے پر چلاؤں گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تمہارے ساتھ ہو جائیں گے۔ یعنی اگر ہم لوگ
دل سے نفس کے مجاہدہ کیے اور گناہ سے رک جانے کی پوری کوشش کیے تو اللہ کی مدد آئے گی۔ چنانچہ شیخ مشکی کے بارے میں آپ واقعہ سنے ہوں گے کہ شیخ مشکی ان کو کہا جاتا تھا کہ ان کے کپڑے سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ وجہ کیا بنی کہ ایک بڑی خوبصورت لڑکی ان کو دیکھ کر کے عاشق ہو گئی، اور یہ پڑھنے جاتے تھے روزانہ۔ لڑکی چاہتی تھی کہ ان سے گناہ کریں، لیکن کوئی راستہ نہیں نکلتا تھا۔ ایک دن وہ لڑکی اپنی خادمہ کو بولی کہ ہماری آقا، یہ ہماری جو مالکن ہے وہ بیمار ہے، دم کر دیجئے، اور وہ اندر لے کر کے گئی اور باہر سے دروازہ بند کرتے آئی۔ اب راستہ نکلنے کا کچھ نہیں بنا، تمام راستے بند ہو گئے، گناہ سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ اب وہ عورت کہی کہ دیکھو مولوی صاحب، یا تو تم میرے ساتھ غلط کام کرو تو عزت بچے گی، ورنہ اگر تم غلط کام نہیں کرو گے تو میں پورے محلے میں تمہارے خلاف ڈھنڈورا پیٹ دوں گی کہ یہ غلط کام میرے گھر آیا تھا کرنے کے لیے۔ تو وہ بیچارے سوچے کہ ایک ترکیب ہے، وہ بولے کہ مجھے استنجا کی ضرورت ہے، میں جاتا ہوں، اس کے بعد تمہاری خواہش پوری کروں گا۔ چنانچہ وہ شیخ مشکی گئے اور بیت الخلا میں جا کر کے گندگی اپنا پورے کپڑا میں لگا لیے۔ اب وہ عورت دیکھ کر کے بولی کہ یہ کون پاگل آدمی، لے اس کو بھگاؤ۔ چنانچہ گناہ سے بچنے کے لیے اپنے بدن پر انہوں نے گندگی لگا لی، اور بعد میں جب اپنے کپڑے دھوئے اور اپنے استاد کے سبق میں بیٹھے تو بولے استاد کی کون آدمی مشک لگا کر کے آیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت میرے ساتھ یہ واقعہ آیا تھا کہ میری عزت کو، میرے تقوی کو توڑنے کی شیطان نے پوری کوشش کی، لیکن میں اللہ کے کرم سے بچا۔ میں گناہ سے بچنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے جسم پر پاخانہ کو مل لیا تھا، تو اللہ نے مشک کی خوشبو اس کے اندر بدل دی، اور ہمیشہ زندگی بھر ان کے کپڑے سے مشک کی خوشبو آتی رہی۔ تو میرے دوستو، یہ اللہ کا وعدہ ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرے گا۔ مجاہدہ کے معنی نہیں آتے کوشش کرنا، بھرپور اپنی طاقت لگا دینا، بچنا، کہ اللہ کی نافرمانی سے ہم بچنے کے لیے پوری کوشش کر لیے تو اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ لمع المحسنین، اللہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے، اللہ ہر موڑ پر اس کو بچاتے ہیں۔ آج چونکہ ہم لوگ ہمت نہیں کرتے ہیں، رات ہی کو نعوذ باللہ ارادہ کرتے ہیں کہ فجر میں اٹھنا ہی نہیں ہے، جس دن بہترین کھانا کھائے، نعوذ باللہ کھلانے والا اللہ، اور نیت یہ کرتے ہیں کہ بہترین کھانا کھائے ہیں، نعوذ باللہ فجر میں نہیں اٹھیں گے۔ جو تہجد کے پابند ہیں وہ نیت کرتے ہیں کہ تہجد میں نہیں اٹھیں گے۔ ہم جب اپنے کمزوری اپنے اندر پیدا کر لیے تو پھر اللہ کی مدد نہیں آ سکتی، اور بندے کی ترقی اور مسلمانوں کی ترقی نفس کے مجاہدہ کے اندر ہے، نفس کے خلاف چلنے کے اندر ہے، نفس کے خواہشات پوری کرنے کے اندر نہیں۔ اگر یہ انسان، یہ مسلمان نفس کے خلاف چلے تو اس انسان کا مقام فرشتے سے اوپر چلا جاتا ہے، اور اگر ہم لوگ اپنے نفس کے غلام بن گئے، آنکھ جدھر لے جا رہا اس کو دیکھ رہے ہیں، زبان جدھر بولوا رہا ہے ادھر بول رہے ہیں، عقل جس کے طرف لے جا رہی ہے اس کو کر رہے ہیں، اپنے بزرگوں کے طریقے سے، نبی کے طریقے سے، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے ماحول کے اندر اور دوستی یاری کے اندر نبی کے شریعت کو قربان کر دیے، نفس کے غلام بن گئے، تو خدائے پاک کی قسم ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن نے اعلان کیا، اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ جو خواہش کے غلام ہیں، خواہش کے پیروکار ہیں، ایسے لوگ جانور ہیں، بلکہ جانور سے بھی زیادہ گھٹیا لوگ ہیں۔ تو انسان
مسلمان نفس کی مخالفت کر کے اللہ اور رسول کے طریقے پر چلتا ہے اس کا مقام فرشتوں سے وہ اوپر چلا جاتا ہے، اور اگر یہ انسان نفس کے غلام بن کر کے چلتا ہے، خواہش کے پیچھے چلتا ہے، تو پھر یہ انسان جانور سے بھی زیادہ گھٹیا ہو جاتا ہے اور تحت الثری کے اندر چلا جاتا ہے۔ ان الہوی لہو ہوان بعیدہ، کہ خواہشات تو سراپا ذلت، تباہی، رسوائی، ذلت، کمینگی کا نام ہے۔ وسری ہوا کلی ہوا، اور جو آدمی خواہشات سے پٹکا گیا وہ ہر گناہ سے پٹکا جائے گا، پھر اس کے اوپر اللہ کی ہاتھ نہیں رہتی ہے، اللہ کی مدد نہیں آتی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ ان لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں جو اپنے آپ کو مجاہدہ کے اندر اور نفس کے خواہشات کے خلاف جو لوگ چلتے ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی مدد آتی ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ مشہور ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، جو دلی کے اندر جن کا مزار ہے نظام الدین مرکز کے بغل میں، جن کی وجہ سے اسٹیشن کا بھی نام حضرت نظام الدین ہے، وہ ایک مرتبہ بیمار پڑ گئے، بار بار بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اس زمانے کے اندر ایک پنڈت لوگوں کے سلب مرض کیا کرتا تھا، مرض کو کھینچ لیتا تھا۔ تو بہرحال ہندو سے جو کافر اور مشرک ہے اس سے جھاڑ پھوک کروانا جائز نہیں ہے، لیکن جب حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ بیمار پڑے تو مریدین سوچے کہ حضرت کی طبیعت خراب ہے، چلے جوگی کے پاس لے چلے۔ چنانچہ جوگی کے پاس حضرت کو یہ بے ہوشی کی حالت میں لے گئے۔ جوگی نے جا کر کے حضرت رحمت اللہ علیہ کے مرض کو کھینچ لیا، اور حضرت جب ہوش میں آئے تو دیکھے کہ مجھے ایک پنڈت اور جوگی کے پاس لایا گیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اپنے مریدوں پر ناراض بھی ہو گئے کہ تم کو کس نے کہا کہ تم مجھ کو جوگی کے پاس لانا، تم نے ناجائز کام کیا، کیوں لائے؟ بہرحال جب لے آئے اور بہرحال ان کی طبیعت اچھی ہو گئی تو جوگی سے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ پوچھے کہ تم کو یہ صفت آخر کیسے حاصل ہوئی کہ تم لوگوں کے مرض کو کھینچ لیتے ہو؟ جوگی نے کہا کہ دیکھیے، میں ایک عمل کرتا ہوں نفس کے خلاف، میری طبیعت چاہتی ہے سونے کی تو میں جاگ جاتا ہوں، جاگنے کی طبیعت چاہتی ہے تو سو جاتا ہوں، کھانے کی طبیعت چاہتی تو نہیں کھاتا ہوں، نہیں کھانے کی طبیعت چاہتی ہے تو میں کھا لیتا ہوں۔ الغرض جو میرا نفس تقاضا کرتا ہے میں اس کے الٹا چلتا ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے، اوپر والے نے مجھے یہ شکتی اور طاقت عطا فرمائی۔ حضرت رحمت اللہ علیہ سوچے کہ اس جوگی کا مجھ پر احسان ہے، میں اس کا احسان کا بدلہ عطا کروں۔ جوگی کو حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرمائے کہ تمہاری طبیعت ایمان لانے کو چاہتی ہے؟ اس جوگی نے کہا کہ نہیں، طبیعت تو ایمان لانے کو نہیں چاہتی ہے۔ تو حضرت رحمت اللہ علیہ فرمائے کہ ابھی تمہارا مجاہدہ ادھورا ہے، نامکمل ہے، ابھی تمہارا مجاہدہ مکمل اس وقت ہوگا جب کہ تم ایمان لاؤ۔ تم تو کہتے ہو کہ ہر کام میں نفس کے خلاف کرتا ہوں، اور ابھی تک تم ایمان نہیں لائے، جبکہ تمہاری طبیعت ایمان نہیں لانے کو چاہتی ہے۔ مجاہدہ اس وقت مکمل ہوگا جبکہ تم ایمان لاؤ۔ چنانچہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ حضرت کی نگاہ پڑی، وہ جوگی ایمان لے آیا۔ اب جوگی جیسے ہی ایمان لے آیا، ایک دو دن میں حضرت خلافت عطا کر دیے۔ اب مریدین اعتراض کرنے لگے کہ حضرت ہم برسوں برس سے آپ کے پاس ہیں اور آپ مجھے خلافت نہیں دیے، اور یہ جوگی جو کل تک ہندو تھا، غیر مسلم تھا، 2 دن ایمان لائے ہوا اور آپ اس کو خلافت دے دیے۔ یہ تو اچھا نہیں لگتا ہے کہ ہم لوگ اتنے دن سے روزہ، نماز، تسبیح، تلاوت، ذکر و اذکار، معمولات، ذکر ظہری سب کچھ کریں اور خلافت نہ ملے، اور جوگی 2 دن ہوا یہ ایمان لائے ہوئے اور آپ اس کو خلافت عطا کر دیے۔ مجھے راز سمجھ میں نہیں آتا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرمائے کہ اے میرے مریدو سنو، اگرچہ یہ شخص پہلے سے ایمان نہیں لایا تھا،
لیکن مجاہدہ کے جتنے راستے ہوتے ہیں اور مجاہدہ کی جو منازل ہوتے ہیں، اس نے مجاہدہ کے تمام منازل کو طے کر لیا تھا۔ صرف شرک کی وجہ سے اور کفر کی وجہ سے اس کے مجاہدہ کے اوپر روشنی کے بجائے ظلمت اور تاریکی پڑی ہوئی تھی۔ جب سے اس نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا تو اس کے مجاہدہ کی جو گندگی تھی اور اس کے مجاہدے کے اوپر جو تاریکی اور سیاہی چھائی ہوئی تھی، کلمہ کی دولت سے اس کا مجاہدہ منور ہو گیا۔ یہ برسا برس پہلے سے مجاہدہ کر چکا ہے اور بہت اونچا مقام تک پہنچ چکا ہے، اور تم مجاہدہ سے خالی ہو، اس لیے تم ابھی اس مقام تک نہیں پہنچے۔ دوستو، الغرض حاصل یہ ہے کہ انسان چاہے آپ ہو یا ہم ہوں یا دنیا میں کوئی شخص ہو، جتنے بھی کام کرنے والے ہیں، دکاندار ہیں، دنیا کے لیے ہم میں سے ہر آدمی مجاہدہ کرتا ہے۔ کس کی طبیعت چاہتی کہ 6 بجے سردی کے موسم میں، 12 بجے دوپہر کے موسم میں، گرمی کے موسم میں دکان کھول کر کے چلے، یا کس کی طبیعت چاہتی کہ نوکری کرے۔ ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ بیوی بچوں کے ساتھ گھر میں رہے، لیکن آدمی چونکہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر دنیا کے خاطر مجاہدہ نہیں کریں گے، آخری مہینے کے اندر یہ تنخواہ کی شکل میں پیسہ نہیں ملے گا، جس کی وجہ سے زندگی اچھی سے نہیں گزرے گی۔ اگر ہم اپنے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے نہیں جاتے ہیں، مہینے کے آخری میں ہمیں پیسے کی شکل میں نئی تنخواہ ملے گی، جس سے زندگی خراب ہو جائے گی۔ میرے دوستو، دنیا کے ہر کام کے اندر ہم مجاہدہ کرتے ہیں، دکانداری ہو، ملازمت ہو، تجارت ہو، جتنی بھی دنیا کے اندر ہیں، اللہ کا وعدہ ہے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، کہ تو موت تک محنت کرنے والا ہے۔ ہم لوگ دنیا کے خاطر مجاہدہ کرتے ہیں۔ میرے دوستو، کاش کہ اس مجاہدہ کو دنیا کے خاطر جس طرح ہم برداشت کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے خاطر، کہ اگر ہم لوگ پیسے کے لیے، تجارت کو بڑھانے کے لیے، کہ اگر کوئی آدمی ریلوے ملازم ہو اور آپ کہیں کہ یار کتنا تم رات کو جاتا ہے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے، کتنا اچھا ہوگا کہ تم نوکری چھوڑ دو، آپ غصہ ہو جائیے گا کہ تم میرا دوست نہیں بلکہ دشمن ہے، مجھے نوکری چھوڑنے کی مشورہ دے رہا ہے۔ حالانکہ مجاہدہ رات میں کرتا ہے، لیکن اس کو مہینہ کے آخری دن میں جو تنخواہ ملے گی، اس لذت کی وجہ سے سارے مہینے کی مشقت اور مجاہدہ کو خوشی سے برداشت کرتا ہے۔ اسی طرح میرے دوستو، ہم لوگوں کی مجاہدہ کی شکل میں جو مجاہدہ جو کر رہے ہیں، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو شخص اپنے خواہشات کو روک لے گا اور اللہ کے لیے مجاہدہ برداشت کرے گا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا، نُزُلٌ مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، اور یہ اللہ کی طرف سے ہمیشہ مہمان نوازی ہوگی۔ اگر ہم آپ کے یہاں رانچی میں کتنا ہی گہرا دوست ہو، اگر میں کسی کے یہاں 1 مہینہ پڑ جاؤں گا، خدائے پاک کی قسم ہر ایک آدمی کا تجربہ ہے کہ پہلے دن جس عزت کے ساتھ کھانا کھلاتا ہے، 1 مہینہ کے بعد وہ عزت احترام باقی نہیں رہے گا۔ لیکن اللہ کا وعدہ ہے نزل من غفور الرحیم، کہ جنت میں جس دن پہلے دن جو اکرام ہوگا، ہمیشہ جو لامحدود زندگی ہے، جس طرح پہلے دن کے اندر جو تعظیم ہوئی تھی، ہمیشہ وہی تعظیم تمہاری باقی رہے گی۔ تو یہ کب ہوگا؟ جبکہ ہم مجاہدہ کریں گے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ نفس جو ہے، یہ مجاہدہ جو کرنا پڑتا ہے، یہ نفس جو ہے کسی چیز کا عادی بن جاتا ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ بڑے عالم تھے، علم بڑا تھا۔ تھانہ بھون گئے مناظرہ کے لیے اپنے ایک مسئلے میں مولانا محمد تھانوی رحمت اللہ علیہ سے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی یہاں ٹھہر گئے۔ انہوں نے کہا مناظرہ کیا کرو گے، یہیں ٹھہر جاؤ۔ رات میں ذکر و اذکار کیے تو ان کی طبیعت بھی چاہی کہ میں بھی مرید ہو جاؤں، لیکن مرید ہونے کے وقت شرط لگائے کہ حضرت میں پڑھتا لکھتا ہوں، تہجد میں نہیں پڑھتا ہوں، تہجد میری عادت نہیں ہے، میں مرید اسی وقت ہوں گا
بیت اسی شرط پر ہوں گا کہ تہجد کی نماز کی پابندی میں نہیں کروں گا۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرمایا ٹھیک ہے تمہارے اوپر تہجد کی پابندی نہیں رہے گی، لیکن 40 ماہ میں ٹھہرو۔ انہوں نے کہا ٹھہروں گا۔ اب جب پہلا دن ہوا مریدین اٹھے، ذکر و اذکار کیے تو یہ بھی اٹھنے لگے، اور اٹھنے کے بعد یہ بھی تہجد کی پابندی کرنے لگے، اور 40 دن کے بعد جب گنگوہ گئے تو حضرت نے خط لکھا کہ رشید احمد تم اپنے حالات سے آگاہ نہیں کرتے ہو۔ تو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ خط لکھتے ہیں کہ حضرت جب سے میں بیعت ہوا ہوں تو تب شریعت میری طبیعت بن گئی ہے، شریعت میری طبیعت بن گئی ہے۔ یعنی جس طرح ہم لوگ پیاس لگتی ہے تو پانی آٹومیٹک پی لیتے ہیں، بھوک لگنے کے بعد مزے کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، استنجا کا تقاضا ہو تو جب تک کہ استنجا نہ کرے چین نہیں آتا، اسی طرح گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی طبیعت ایسی بن گئی کہ تہجد نہ پڑھے تو چین نہ آوے، اشراق نہ پڑھے تو بے چینی ہو جائے، شریعت کے خلاف کام کریں تو دل کے اندر بے چینی پیدا ہو جائے۔ تو میرے دوستو جو یہ نفس جو شروع میں جس طرح بچہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے طبیعت نہیں لگتی ہے، لیکن طبیعت جب آمادہ ہو جاتی ہے تو پڑھنے کا عشق ہو جاتا ہے، اور جب پڑھنے کا عشق ہوتا ہے تو ابھی حضرت مولانا یونس صاحب رحمت اللہ علیہ جو دنیا کے سب سے بڑے محدث مانے جاتے تھے جامعہ مظاہر العلوم کے، ان سے میں نے بخاری، مسلم، موطا امام محمد 3 کتاب پڑھی مسلسلات، دنیا کے سب سے بڑے محدث، لیکن پڑھنے میں ایسا عشق ہوا کہ شادی بیاہ تمام چیز کو بھول گئے اور دنیا کے اندر اپنا نام رقم کیے کہ سب سے بڑے محدث، امیر المؤمنین فی الحدیث، فی زمان ہی لقب ملا۔ جب آدمی کو عشق ہوتا ہے تو پھر تمام چیزوں سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح میرے دوستو کھانے کی، پینے کی، اور یہ گھر میں ٹی وی دیکھنے کی ساری جو لذت ہے، جس طریقے سے بچہ کو حضرت علامہ بوصیری رحمت اللہ علیہ نے جو مثال دیا کہ النفس کالطفل، کہ نفس جو ہے بچے کی طرح ہے، جس طرح بچہ بڑی مشکل سے دودھ چھوڑتا ہے، لیکن ماں جانتی ہے اگر یہ دودھ نہیں چھوڑے گا اس کا معدہ برباد ہو جائے گا، زندگی برباد ہو جائے گی، مجھے رات کو جاگنا پڑے تو پڑے، اس کو تکلیف ہو تو ہو، لیکن دودھ چھوڑا کے رہوں گا۔ پھر دودھ چھوڑتا ہے تو وہ جوان ہوتا ہے، اگر بچہ دودھ نہ چھوڑے اس کی زندگی کباڑا ہو جائے گی، زندگی برباد ہو جائے گی۔ اسی طرح میرے دوستو نفس کو جو گناہ کا چٹخارا، نفس کو جو گناہ کی لذت، نفس کو جو زبان کو غیبت کرنے میں، نظر کو بدنظری کرنے میں، کان کو گانا سننے میں، دل کے اندر تمام طرح کی جو ناجائز خواہشات کا چٹخارا لگا ہوا ہے، اس کو چھڑانے میں بڑی تکلیف ہوگی، لیکن اگر اس کو نیکیوں کے ساتھ ہم بدل دیں گے تو جس طرح مولانا مظفر صاحب رحمت اللہ علیہ تہجد نہیں پڑے تو بے چین ہو جاتے تھے، اسی طرح ہم لوگ اگر نیکی کی اس کو عادت، نفس کو مطلب ہے کہ کسی چیز کی عادی ہونا چاہیے، تو گناہ کے بجائے اللہ کی رضا کے لیے اس کو عادی بنا دے، تو جس طرح بچہ دودھ نہ چھوڑے اس کی زندگی خراب ہو جائے گی، اسی طرح میرے دوستو اگر گناہ کی عادت ہم نہ چھوڑے ہماری زندگی آخرت کی جو ہے وہ برباد ہو جائے گی۔ یہ قربانی کا مقصد ہی یہی ہے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ ہم چھری سے نفس کو، جانور کو نہیں بلکہ خواہشات نفس کو کاٹ دیے، اب ہماری کوئی خواہش اپنی نہیں چلے گی، ہمارا مرنا، ہمارا جینا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہماری تجارت، کہ جو تاجر ہے وہ بھی ولی اللہ ہے، بادشاہ ہو کر ولی اللہ بنے، اور ایک آج دکان کا مالک ہو گئے تو سر میں غرور اور گھمنڈ کہ ہم اتنے لاکھ کا مالک ہے، ہم غریب لوگ نماز پڑھے، ہم دکانداروں کو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت؟ نعوذ باللہ، یہ خواہشات نفس کو ہم لوگ ذبح کریں، اور جس طرح بچہ دودھ چھوڑ کر کے اس کی
زندگی اچھی ہوتی ہے، اسی طرح میرے دوستو ہم گناہ چھوڑ دیں گے، ہماری آخرت کی زندگی بن جائے گی۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو خواہشات نفس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے مرضی کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔